وقالوا، اور وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنت میں جانے والے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات، ہدانا، جس نے رہنمائی کی ہماری، لہذا، اس کے لیے، یعنی اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہماری۔ وما کننا، اور نہ تھے ہم، لنہتدی، کہ ہم ہدایت پاتے، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ، ہدان اللہ، ہدایت دیتا ہم کو اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنت کے راستے کی طرف توفیق نہ دی ہوتی تو ہم اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یعنی جنت کا ملنا محض اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہاں جو یہ جنتی کہیں گے نا انٹر ہوتے ہی، الحمدللہ، یہ خوشی کے مارے کہیں گے، اللہ تیری ہی تعریف ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو خوشی کے مارے کہیں گے اللہ تیری ہی تعریف ہے۔ کیوں؟ الذی ہدانا لہذا، تو نے ہمیں اس کے لیے رہنمائی کی۔ یعنی وہ خود کو کریڈٹ نہیں دیں گے کہ ہم اپنی محنت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنی طاقت سے کیا، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی کتاب سے جوڑا، اپنے دین سے جوڑا، اہل ایمان لوگوں سے جوڑا، ورنہ ہم تو جہنم کے راستے پر جانے لگے تھے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا، یہ خاص اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کا ملنا محض اللہ کی رحمت اور فضل سے ہے۔ جنت والے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ دیکھیں، اللہ نے انسان کو جو اپنا بندہ بنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے انعام اور اس کے اکرام پر شکر ادا کرتا رہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، جو بھی اس کا کرم اور فضل ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا رہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنی کوشش کی بنیاد پر کبھی بھی اس جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت اگر مجھے ملے گی تو سراسر تیرا فضل اور کرم ہوگا۔ آپ دیکھیں تو جنتی بھی جنت میں جا کر اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنی کوشش کی بنیاد پر تو کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، میں اس کا مستحق نہیں بن سکتا تھا، یہ سارا تیرا ہی فضل اور کرم ہے، تیری عطا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت خوبصورت انداز میں آگے سرائیں گے کہ یہ جنت میں نے تجھے اس کا وارث بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو دنیا میں حق پر چلا، حق کے راستے کو تو نے چنا، اور تو نے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کی، اس پر چلنے کی وجہ سے جو تجھے نقصان ہوئے تو نے اس کو برداشت کیا، باطل کا مقابلہ کرنے میں تو نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی حسن نیت اور اعمال صالحہ کی قدردانی کرے گا اور اسے جنت دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد، البتہ تحقیق، جاءت، آئے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، حق لے کر۔ یہاں پر
آپ دیکھیں تو جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوگا جا کر کیا کہے گا؟ لقد البتہ تحقیق جاءت آئے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق حق لے کر. جنت میں جانے کے ساتھ ہی جنتی اس بات کا اظہار کرے گا کہ رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ اسی بات پر عمل کرتے رہے. یہ جملہ انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے جو کہ جہنم والے کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول حق لے کر آئے تھے. وہ جہنم میں جانے کے بعد اس بات کا اقرار کریں گے، گو کہ دنیا میں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. لیکن جنت میں جانے والے دنیا میں بھی اس بات کو تسلیم کرتے رہے، تبھی اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، اور جیسے ہی جنت میں چلے جائیں گے تو اس بات کا قولاً اظہار بھی کریں گے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کا حکم اور رسول کی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں تو یہاں جنت والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رسول کی پیروی کی. آج شیطان نے اسی حق کے راستے کو دھندلا کر دیا اور لوگوں کو اس نے خوب بہکایا اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے. آج کتنے لوگ ہیں جو شوق سے اس راستے پر چلیں، شوق سے اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کریں. کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں؟ ایک تو قرآن پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور جو پڑھ لیتے ہیں ان میں سے عمل کرنے والے لوگ بھی کم ہیں. جو واقعی سیریس لرنرز ہوں، سنجیدہ طور پر سیکھنے والے ہوں، سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، بہت کم، الا ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ میجورٹیز کس راستے پر چل رہی ہے؟ شیطان کے راستے پر چل رہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُودُوا، اور وہ پکارے جائیں گے، ان یہ کہ تلکم الجنہ، یہ تمہاری جنت ہے، اورثتموها، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، یہ جنت تمہاری ہے، تم اس کے وارث ہو، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. پھر ان سے کہا جائے گا، وہ پکارے جائیں گے کہ یہ تمہاری جنت ہے، تم وارث بنائے گئے، اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. جنت کی نعمت تمہیں بطور ورثہ ملیں گی. اب یہاں پر اورثتموہا کا جو لفظ ہے نا، بڑا اہم لفظ ہے. ورثہ مال مفت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو بھی وراثت ملتی ہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا، وہ مال مفت ہوتا ہے. اب جنت کو کیوں ورثہ کہا گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کو بن مانگے نعمتیں میسر ہوں گی. کچھ نعمتوں کو وہ مانگ کر بھی لیں گے، لیکن بہت ساری نعمتیں صرف دل میں خواہش پیدا ہوگی، ابھی تو مانگا بھی نہیں ہوگا اور وہ نعمت سامنے آ جائے گی. تو جنت کو ورثہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اہل جنت کو بن مانگے نعمتیں میسر ہوں گی. ایک اور وجہ بھی ہے جنت کو ورثہ کہنے کی، وہ یہ کہ یہ آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے اپنی اولاد کے لیے. یہ وہی جنت ہے جہاں تمہارے والدین کو بھیجا گیا تھا. تم چونکہ ان کی اولاد ہو تو اب یہ تمہارے لیے ورثہ ہے. ایک اور وجہ کہ جنت کو ورثہ کہا گیا وہ یہ کہ جہنمیوں کی چھوڑی ہوئی جگہ بھی اہل جنت کو مل جائے گی. جو بھی شخص جہنم میں جائے گا اس کی جنت کے وارث دوسرے اہل جنت بن جائیں گے. اس بارے میں بیہقی کی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک دوزخ میں
اور ایک جنت میں. اگر کوئی شخص مر کر دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں جانے والے کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم برے عمل کرتے تو تم یہاں جاتے. اسی طرح سے کافر کو جنت والا گھر دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم برے عمل سے بچ جاتے تو اس جنت کے گھر کو پاتے. اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے برے عمل کی وجہ سے تم نے اسے کھو دیا، اگر تم اچھے اعمال کرتے تو یہیں جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کا جنت میں بھی ایک گھر ہے اور جہنم میں بھی ایک گھر ہے. تو ظاہر ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کا وہ حصہ جو جنت میں ہے وہ کن کو مل جائے گا؟ اہل جنت کو. اسی لیے اس کو ورثہ کہا گیا ہے. تو یہاں جو یہ لفظ آیا ہے اورثتموہا، اس لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت عمل صالح کے بدلے نہیں ملے گی، بلکہ وہ ایک سبب ہوگا. جس طرح وراثت بغیر محنت کے ملتی ہے اور نسب اس کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وراثت جو ہے وہ صرف اور صرف رشتہ داری کی بنا پر ملتی ہے، اس میں کوئی محنت نہیں لگتی. بالکل اسی طرح سے جنت بھی عمل صالح کے بدلے نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اعمال صالحہ ہوں جنت کی قیمت ہو ہی نہیں سکتے. جنت بہت ہی قیمتی ہے، لیکن وہ ایک سبب ضرور بنیں گے. ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ جنت میں جانے کا سبب ضرور بنیں گے، جس طرح سے وراثت بغیر محنت کے ملتی ہے اور نسب اس کا سبب ہوتا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا دے گا، اے اہل جنت اب تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن اور ملال نہیں ہوگا. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو جنت کیسی جگہ ہے، ٹینشن فری زون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی جنت میں جائے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ تندرست رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہ لائف کی بہت ہی اچھی کوالٹی کہ آپ ہر وقت صحت مند رہیں، اور جنت میں جو صحت ہوگی وہ بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. کبھی بیمار نہیں پڑنا ہے. پھر یہ کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت کبھی نہیں آئے گی، یعنی موت کی تکلیف سے دوبارہ نہیں گزارا جائے گا. ہمیشہ جوان رہیں گے، یعنی جو انجوائمنٹ کی سب سے پیک ایج ہوتی ہے اس ایج کو جنت میں ہمیشہ کے لیے مینٹین کر دیا جائے گا. کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں اور ہمیشہ عیش کی زندگی گزارو گے. لیونگ سٹینڈرڈ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ اب کیسے گزرے گا، اب اگلے مہینے کی یہ بھی فکر، وہ بھی فکر، یہ بل بھرنے وہ بل بھرنے، کچھ نہیں. ٹینشن فری زون میں چلے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جنت کے وارث ہو. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی محبت فیل ہو رہی ہے اہل جنت کے لیے. حالانکہ جنت ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تلکم الجنت، یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو. کیوں؟ بما کنتم تعملون. یہ جنت والوں کی عزت افزائی ہے، آنرز میں ان کو ایسا کہا جا رہا ہے. تو جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہوگا، لیکن انسان کے اعمال کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اورثتموہا بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اپنا بندہ بنایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے انعامات اور
اکرام پر شکر ادا کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جنت آپ نے مجھے دی ہے میں اس کے لائق نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، میں اپنی کوشش کی بنیاد پر اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. یہ سراسر آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے. آپ دیکھیں تو جنت والوں نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بندے کی حسن نیت اور اعمال صالحہ کی قدردانی کرتے ہوئے کہیں گے کہ میرے بندے دنیا میں تو نے حق کا راستہ چنا، اس پر محنت کی، نقصان برداشت کیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف اٹھائیں، اس لیے آج تیری محنت کا انعام، تیری کوششوں کا بدلہ، تیری قربانیوں کا صلہ یہ جنت ہے، اس میں داخل ہو جا. چنانچہ بندے کی کوشش اور محنت اور اللہ کا فضل و کرم دونوں چیزیں مل کر ہی بندے کو مکمل کامیابی دے گی. یہ دونوں چیزیں کمپلسری ہیں. کون سی دونوں چیزیں؟ بندے کی کوشش اور محنت، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم. ہم نیک کام کا صرف ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کا خلوص دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کام کی توفیق دے دیتے ہیں، ہمارے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں تو جنت والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے، ہمارے لیے نیک کام کو آسان نہ کرے تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ آسان کب کرتے ہیں، کب توفیق دیتے ہیں؟ جب وہ ہماری نیت میں سچائی دیکھتے ہیں، خلوص دیکھتے ہیں. اگر ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی ہی نہیں. اسی طرح اللہ کی توفیق کے بغیر محض ارادے سے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالفرض اگر میرا ارادہ ہے لیکن اللہ مجھے توفیق ہی نہ دے تو میں وہ کام نہیں کر سکتی. ہم بہت اچھی ایک حدیث پڑھ رہے تھے سلسلۃ الصحیحہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کی طرف اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اور برے اخلاق سے بھی اللہ ہی بچاتا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہمارا اپنا صرف اتنا ہے کہ ہم اس اچھے اخلاق کو اپنانے کی نیت کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ہماری نیت ہوتی ہے برے اخلاق سے بچنے کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. کیوں؟ وہ ہمارے نیت کا خلوص دیکھتا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من
تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. یہاں جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے بغض کو، حسد کو نکال لیں گے، اور ہم نے اس سے ایک بات سیکھی کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے. دلوں میں بغض اور نفرت رکھنے کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. بالفرض ہمیں جتنے لوگوں سے نفرت ہے، یا جتنے لوگوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف نہیں کر سکتے، کسی نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ اتنے لوگوں کو آپ معاف نہیں کر سکتے، یا پھر جن سے آپ کی نہیں بنتی، اگر آپ اس بوجھ کو سمجھنے کے لیے ایک تھیلی لے لیں اور اس تھیلی میں اتنے ہی آلو لے لیں جتنے آپ کو لوگ برے لگتے ہیں، یا جن سے آپ کی نہیں بنتی، یا جن کو آپ معاف نہیں کر سکتے، یا جن سے آپ کو نفرت محسوس ہوتی ہے، حسد محسوس ہوتی ہے، پھر اس تھیلی کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر رکھیں. کیونکہ دلوں میں جو بغض ہوتا ہے انسان سب جگہ لے کر گھومتا ہے اس کو. نماز پڑھ رہا ہے تب بھی، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، جا رہا ہے، سب جگہ پر وہ اس کو لے کر گھومتا ہے. تو اس تھیلی کو اگر ہم ہر جگہ لے کر گھومیں، ایک تو وہ وزنی، اور پھر اگر ہم اس کو 1 ہفتہ، 10 دن، 12 دن ساتھ لے کر گھومیں، جیسے ہم اپنے دلوں میں بھی بغض اور حسد کو یا نفرتوں کو ساتھ لے کر گھومتے ہیں، تو اس سبزی میں سڑان پیدا ہو جائے گی، پھر اس سے بو بھی آنے لگے گی. یعنی ایک تو وزن ہاتھ میں، ٹھیک ہے، دوسرا اب چونکہ وہ سبزی خراب ہو چکی ہے اس لیے اس میں بو بھی آ چکی ہے. ہم کیا چاہیں گے کہ ایز سون ایز پاسبل ہم سے یہ بوجھ لے لیا جائے، ہٹا دیا جائے. ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ہر وقت یہ بوجھ لے کر گھومتی رہوں، میری زندگی تو مشکل ہو گئی ہے، اور پھر اس میں سے اتنی قبیح بو بھی آ رہی ہے، مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا. تھوڑے ٹائم بعد اس سبزی میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، یعنی وہ غلاظت کا ایک ڈھیر بن جائے گی، ہے نا. اس کو اگر ہم اپنے دلوں میں موجود کینے اور بغض سے میچ کر لیں تو بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ہم ان بوجھوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ 10 دن 12 دن گزر گئے نا اس بوجھ کے ساتھ، تو اس بوجھ میں بو پیدا ہو جائے گی، پھر یہ سڑے گا، یعنی ہمیں اندر سے غلیظ اور گندا کر دے گا، ہمیں تھکائے گا، ہمارے عبادتوں پر ایفیکٹ ہوگا، لیکن ہم خود کو اس سے دور کرتے ہی نہیں، کیونکہ وہ بوجھ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا نا. اس بوجھ کی طرح کہ ایک تھیلی میں ہم نے کچھ سبزی کچھ دنوں تک اپنے ساتھ گھمائی، جس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کو اپنے سے دور کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹے. ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے تاکہ ہماری جان چھوٹے. دل صاف ہو جاتے ہیں نا، جان جیسے جو جکڑ میں آتی ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہے. تو اس بوجھ سے خلاصی میں ہی بھلائی ہے. جتنا بھی دلوں کو ہم نے آلودہ کر رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. کسی کے لیے بھی کوئی برائی دل میں نہ رکھیں، کوئی بھی برائی اپنے دل میں ہم نہ رکھیں. آ جاتی ہے اس کو جھٹکیں، دوبارہ سے یہ کوشش کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ جیت جائیں گے، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، اور یہ آپ کو قابل بناتا ہے جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ. تو جتنے بھی بوجھ ابھی بھی دلوں میں ہیں کسی کے لیے بھی، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، بہت ریلیکس ہو جائیں گے.
دل میں ایک ٹھنڈ سی پڑ جائے گی، ایمان بڑھے گا. اور اللہ کی خاطر آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں نا، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی آپ کی عزت کو کم نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں، حدیث میں باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکا اللہ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا. جو اللہ کے لیے کمپرومائز کر لے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی، جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش رہے، تو ہم بہت سارے کمپرومائزز منٹوں میں کر جاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی ذات کو خوش کرنے اور اپنی ذات کو بڑا مانتے ہیں، تو پھر ہم دنوں تک بھی اپنے دل کو نہیں سمجھا پاتے کہ ہمیں اپنا دل صاف کر لینا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے دوران تفسیر اس بات کا ذکر کیا کہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی غل آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انسان ہے. ایسا نہیں کہا گیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں تو غل آنا ہی نہیں چاہیے، ان کے دل تو بالکل پاکیزہ ہونے چاہیے. کیسے آیا ان کے دل میں غل؟ ایسا نہیں کہا گیا. اور اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کسی نے آپ کو دی، آپ نے اس کی قبر بنا دی ہے نا اپنے دل میں، تو اللہ تعالیٰ جو یہ صفائی کریں گے نا، یہ بھی آپ کے اس نیک عمل کو سراہنا ہے کہ آپ نے جو برداشت کیا نا، اس برداشت کا اجر ہے کہ آپ کا دل بالکل اللہ تعالیٰ ریلیکس کر دے گا کل قیامت کے دن. کیونکہ آپ دیکھیے میموریز وہی رہیں گی جو آپ کی دنیا میں ہے. آپ کو وہ بات تکلیف دے یاد آتی رہے گی تو جنت کو کیسے انجوائے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جنت میں تو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کسی قسم کا ٹینشن نہیں. تو اللہ تعالیٰ سارے ٹینشن سے آزاد کر دیں گے. کیوں؟ آپ نہیں چاہتے تھے اپنے دلوں کو آلودہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا بہت کچھ معاملہ رہ بھی گیا ہوگا تو اس کو خود ہی ختم کر دیں گے. اٹس اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. الحمدللہ. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اپنے دلوں کو ہم نے صاف رکھنا ہے، بالکل صاف. آج بھی اگر ہماری موت آ جائے تو ہمارے دل قلب سلیم ہو، سلامت دل ہو، کہ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیتا ہے تو میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اللہ کے پاس ہر وقت جانے کے لیے ریڈی رہنے کی علامت ہے. کیونکہ دل میں ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی بغض لائیں گے، کیا پتہ ہماری موت ہو جائے اس بغض کے ساتھ، اور وہ بغض ہمارے گلے کا توق بن جائے، ہمارے لیے عذاب بن جائے. ہم اچھی بھلی نیکیوں والی زندگی گزارے اور نیکیوں پر سب پر پانی پھر جائے. کیونکہ حسد اور بغض جو ہے نا ہماری نیکیوں کو بہت ریپڈلی واش آؤٹ کرتا ہے، بہت تیزی سے دھو دیتا ہے. اسی لیے اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی.